السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ دین ہماری بنیاد ہے اور قرآن ہماری اساس ہے، اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے زیادہ افضل ترین اور بہترین دنیا کا کام ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چنانچہ یہ قرآن جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے، جس کی ابتدا صفہ سے ہوئی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد کے چبوترے سے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر جو ہے ساری دنیا میں، عالم اسلام میں ان مدارس کی تحریک کو چلایا گیا۔ اور الحمدللہ آج آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، چھوٹے بڑے شہر میں، تو وہاں پر آپ کو بہت سارے مدارس دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مدارس اصل میں ہمارے ایمان کے پاور سٹیشن ہیں، یہ مدارس اصل میں دین کی اشاعت کے مراکز ہے، یہ مدارس اصل میں قرآن اور دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہاں سے قوم کے لیڈر اور علماء اور حفاظ اور قائدین یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی سنہری مدرسے کی کڑی میں ایک بہترین مدرسہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم محمودیہ، جو بابل گاؤں لاتور ضلع میں واقع ہے۔ یہ اس کی بنیاد سن عیسوی 1997 میں ہوئی تھی۔ اس کے ذمہ دار حضرت مفتی عبدالخالق قاسمی اور حافظ جاوید رشیدی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی 1997 میں، 1997 میں، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر کرائے سے یہ مدرسہ چلتا رہا، اور 2003 میں مدرسے کی مستقل زمین پر اس کی تعمیرات کا آغاز ہوا، اور یہاں پر کئی سالوں سے، گزشتہ تقریباً 22 برسوں سے یہ مدرسہ اپنی اسی جگہ پر یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ جو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اسی مدرسے کی دیدہ زیب اور خوبصورت تصاویر ہیں، کہ تاکہ یہ خوبصورت منظر اس وجہ سے تاکہ طلباء کے رہنے کے لیے، ان کے حفظان صحت کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ اب تک کے مدرسہ اشرف العلوم محمودیہ سے 90 علماء کرام فارغ ہو چکے ہیں، 130 حفاظ کرام نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2000 کے قریب ایسے طلباء ہیں کہ جنہوں نے دینیات سے استفادہ کیا ہے۔ اس وقت مدرسے میں الحمدللہ 250 کے قریب طلباء ہیں، اور اساتذہ و ملازمین کی تعداد 18 ہے، اور اس مدرسے کے ماتحتی میں چلنے والے مکاتب کی تعداد 75 کے قریب ہے۔ یہ سارے دینی کام، سارے امور اسی مدرسے کے تحت انجام دیے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک تقاضا یہ رکھنا ہے کہ اس مدرسے کی ماشاءاللہ 27 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس مدرسے کی ابھی تک کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے، تو اس باؤنڈری وال کو بنانے کا تقاضا ہے، اور اس وال کی لمبائی تقریباً 526 فٹ ہے اور اونچائی 7 فٹ ہوگی، تاکہ اس کے ذریعے سے مدرسے کے آس پاس میں ایک حفاظتی دیوار بنائی جا سکے، اور طلباء محفوظ ماحول میں اپنے دین کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو سکے۔ اس کا ٹوٹل سکوائر فٹ 3682 بنتا ہے، اور اس کا پر سکوائر فٹ کا خرچ آتا ہے 1100 روپیے، اور پورا اس کی باؤنڈری وال کی بنانے کی لاگت جو آتی ہے وہ 40,50,200 روپیے بنتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے ذمے میں 1 سکوائر فٹ لیتا ہے تو 1100 روپے اس کے ذمے میں آتے ہیں، اور اگر کوئی 5 سکوائر فٹ لیتا ہے تو 5500 روپے آتے ہیں، 10 سکوائر فٹ لیتا ہے تو 11,000 روپے آتے ہیں، 25 سکوائر فٹ لیتا ہے تو 27,500 روپے آتے ہیں، اور 50 سکوائر فٹ اگر کوئی لیتا ہے تو 55,000 روپے یہ بہترین کار خیر میں لگائے جا سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی طرف سے اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح خود بھی اس کار خیر میں شریک ہوتے ہوئے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، جاننے والے اور خیر کی تمنا کرنے والے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں ضرور شریک کریں۔ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کو دی ہوئی ہے، امید ہے کہ آپ ضرور ضرور اس میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اپنی دین اور دنیا کی بھلائی اور فلاح کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں اور خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔